ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس میں متقیوں کی صفات کا ذکر ہے۔ پیچھے بہت پہلے یہ کہا گیا تھا کہ متقی لوگوں کے لیے اپنے پروردگار کے پاس جنت ہے، اور وہ ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں ان کی بیویاں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا اس مضمون کو کھولتے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں تقوی کا صحیح مفہوم بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں الصابرین، تقوی والوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اردو کا صبر نہیں، اردو میں صبر مصیبت پر صبر کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ اردو زبان کا دامن بہت تنگ ہے۔ کہتے ہیں الصابرین، یہ عربی زبان کا صبر ہے۔ اس میں عبادت پر جمانا بھی آ گیا، اپنے آپ کو عبادت پر جمانا، یہ صبر اللہ طاعت ہے۔ انہیں نماز پڑھنے جی نہیں چاہتا۔ کسے جاتا نماز پڑھنے جی؟ کسی کو نہیں چاہتا۔ فجر میں اٹھنے کسے جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ تو ہمت کر کے اٹھ جانا، برا تو لگے گا، مشقت تو ہوگی، لیکن پھر بھی اسے برداشت کر جانا۔ جو نفس کو ناگوار ہے اسے برداشت کر کے نماز کو آ جانا، اٹھنا، ذرا مشقت کے ساتھ ہی صحیح، تو بھی اس کا نفع ہوگا۔ خوشی سے نماز پڑھیں گے تو بھی نفع ہوگا، ذرا مصیبت سے نماز پڑھیں گے تو بھی نفع ہوگا۔ جیسے دوائی کڑوی ہی ہوتی ہے، دوا کیا ہوتی ہے؟ کھائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کبھی خوشی سے دوائی نہیں کھاتے، بچے کبھی خوشی سے دوائی، لیکن ماں زبردستی دوائی پلاتی ہے تو بھی بچوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو ایک ہو گیا صبر اللہ تعالی، نماز پڑھنے جی نہیں چاہتا، عبادت کرنے جی نہیں چاہتا، اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جا کر اپنے آپ کو ختم کر دینے کسے جی چاہتا ہے؟ کسی کو نہیں چاہتا۔ لیکن اگر موقع آیا تو وہ ناگوار چیز کو بھی سہ لینا، اسے بھی قبول کر لینا۔ طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ طبیعت تو نہیں چاہتی۔ اچھا، نماز کو کھڑا ہو گیا، نماز کو آنے جی نہیں چاہتا تھا، لیکن بڑی مصیبت سے مسجد کو آ گیا، اب آ کر کے نماز کو کھڑا ہو گیا، اب نماز میں جی نہیں لگتا، جلدی 1.5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کر بھاگنے جی چاہتا ہے۔ کتنے منٹ میں؟ 1.5 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ کر کیا جی چاہتا ہے؟ جلد سے جلد پنجرے سے آزاد ہو جاؤں۔ تو اس دوران عبادت اپنے آپ کو جمانا، اطمینان سے نماز پڑھنا، مصیبت سے ہی صحیح،
اور کبھی کیا ہے آدمی کو گناہ کا دائیہ پیدا ہوا کہ مجھے فلاں گناہ کرنا چاہیے، دل میں ارادہ ہوا، دائیہ پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا، ایسی ویسی چیزیں دیکھنی چاہیے، ایسی ویسی جگہ جانا چاہیے، دائیہ تقاضا پیدا ہوا دل میں، ہمت کر کے اس تقاضے کو دبا دینا، اس کے خلاف کرنا، لوگوں کی مخالفت کرنے کے بجائے، کس کی مخالفت؟ نیک لوگوں کی مخالفت کرنے کے بجائے گناہ کے پیدا ہونے والے جذبات کی مخالفت کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا گناہ ہے، خود آدمی اپنا دشمن ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، یا سیلاب آ گیا، گھر ڈوب گیا، ابھی اچانک مصیبت آ گئی، اور بھی مصیبت اب اسے پھیلا لیجئے، اس پر شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، یہ اللہ کی تقدیر سے، میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا گھر رہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بیمار ہوں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ مرے، لیکن اس کی مشیت کے تابع ہے ساری کائنات، اس کے سامنے آدمی کو تقدیر پر راضی رہنا، شکایت نہیں کرنا۔ فصبر صبرن جمیلا، ایک صبر یہ ہے کہ شکایت کرتے کرتے صبر کر لے، شکایت کرتے کرتے صبر کر لے، یہ کہ ہے کہ صبر کرنا اور شکایت کو زبان پر آنے نہیں دینا، یہ ہے فصبر صبرن جمیلا۔ 3 چیزیں ہو گئی، کل کتنے؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ یہ الصابرین کا پورا مفہوم ہے جو عربی میں ہے، اب اسے سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے تو اس میں پوری شریعت آ گئی۔ آگے کہتے ہیں والصادقین، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ نیت کے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں، ریاکار نہیں ہوتے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، نہیں دیکھ رہی ہے، نماز پڑھیں گے، سفر میں بھی پڑھیں گے، حضر میں بھی پڑھیں گے، تنہائی میں بھی پڑھیں گے، جلوت میں بھی پڑھیں گے، خلوت میں بھی پڑھیں گے، مصیبت میں بھی پڑھیں گے، خوشی حاصل ہوگی تو بھی پڑھیں گے، نفع ہوا تو بھی پڑھیں گے، نقصان ہوا تو بھی پڑھیں گے، وہ مخلص ہیں، اپنی نیت میں بھی مخلص ہیں، اور زبان کے بھی سچے ہیں۔ کس کے سچے ہیں؟ زبان کے بھی سچے ہیں، اس کو کہا والصادقین، جھوٹے نہیں، نہ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، یہ کہا اور یہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، جو کہا وہی کر رہا ہے، اور جو کر رہا وہی کہے گا، یہ ہے صادق۔ تنہائی میں کوئی گناہ ہو گیا، نبی کے سامنے آ کر اعتراف کر رہا ہے، یہ صادق ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے گناہ سرزد ہو گیا، حضور کے پاس آ کر کے انہوں نے اعتراف کیا، اللہ کے سامنے کسی نے بتایا نہیں، حضور کے پاس آ کر کسی نے شکایت نہیں کی، بلکہ وہ اپنا مقدمہ لے کر خود حاضر ہوئے اور حضور کے سامنے کہا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے۔ حضور ٹالتے رہے، کبھی ادھر منہ پھیر لیا، کبھی ادھر منہ موڑ لیا، اعراض کرتے رہے، حضور اس کی تعویل کرتے رہے فعل کی، لیکن وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے ان کو گناہ کے اعتراف پر مجبور کیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جب پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر آدمی جو ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ یہ ہے صادقین، جو کیا اسے جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کہا اس کے مخالفت نہیں کرتے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، قول و فعل میں تضاد منافق کا ہوتا ہے، منافق کہتا ایک ہے کرتا ایک ہے۔ آگے کا والقانتین، کہتے ہیں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لانے والے ہیں،
اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، 24 گھنٹے فرما برداری کرتے ہیں۔ جس وقت جو حکم متوجہ ہوتا ہے اسے بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والقانتین، ایسا نہیں کہ ذکر بھی کر رہا ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں جو ہے تلاوت نماز بھی جاری ہے، جھوٹ بھی جاری ہے، اور ادھر جو ہے نماز بھی جاری ہے، دھوکہ بھی جاری ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، اس کا حق دبا لیا، اسے جھوٹ بولا، اسے کم تولا۔ یہ اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں۔ سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے۔ یہ کہتے ہیں القانتین۔ آگے کہتے ہیں والمنفقین، متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صرف نماز نہیں پڑھتے، جس طرح متقی، بولو، جس طرح متقی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اسی طرح متقی بخیل بھی نہیں ہوتا۔ بخل گناہ کبیرہ ہے، اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے، ادنا درجہ ہی ہے۔ اور جن کے حقوق واجب ہوتے ہیں اس کے ذمہ، یعنی ماں باپ کے، اگر ان کو ضرورت ہو تو، بھائی اگر ان کو ضرورت ہو، رشتہ دار ایسے جن کی ان کو ضرورت ہو، یا ایسی جگہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تعلیم کے لیے کسی عمارت کی ضرورت ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں، وہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب بھی تقاضا آئے، وہ تقاضا چاہے فرض درجے کا ہو چاہے مستحب درجے کا ہو، 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ یہ ہے والمنفقین۔ ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جیسے آگ و پانی ایک جگہ جمع، رات اور دن بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ بخل تو منافقین کا شیوا ہے۔ اللہ نے مال دیا تو ذمہ داری بھی دی۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور درود شریف بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا نمبر آئے تو نہیں، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ مذہب ہے ان کا۔ قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اس تمام صفات ذکر کر کے قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ ترازو ہے، یہ صفات ہے متقیوں کی۔ ہر آدمی ان صفات کے ترازو میں اپنے آپ کو تول کر خود فیصلہ کرے، کسی پر الزام دینے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم صفات ذکر کرتے ہیں تو آدمی اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کو کہتا ہے ہاں وہ پیسہ نہیں خرچ کرتا، ہاں وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں، ہر آدمی خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ ہر آیت اپنے آپ سے خطاب کر رہی ہے۔ کہنے والے کے کان قریب ہیں، کہنے والے کے کان سب سے زیادہ قریب ہیں، کہنے والا سب سے زیادہ ذمہ دار ہے عمل کرنے کا۔ آگے کہا والمستغفرین بالاسحار، اور یہ رات کے آخری پہلو میں، رات کے 3 حصے کرو، مغرب سے لے کر صبح کے 5 بجے تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں گن لو، اسے 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ آخری حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سحر، سحر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ ناز نہیں کرتے۔ با توفیق بندے نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ ناز کرتے ہیں۔ ناز کیسا؟ پیدا اللہ نے کیا، توفیق بھی اللہ نے دی، اور ناز کیسا؟ با توفیق بندے دعویٰ نہیں کرتے، با توفیق بندے شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے جب سجدہ کروا لیا، اللہ نے دین کی خدمت لے لی، ہاں اللہ نے میرے مال کو قبول فرما لیا، اللہ نے جو ہے میرے جان کو قبول فرما لیا، اللہ نے میرے وقت کو قبول فرما لیا، وہ اس طرح شکر گزار ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پھر کسی عبادت کا حق اللہ کے ذات عالی کے شایان نشان نہیں، اس پر استغفار کرتے ہیں۔
نماز پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ حضرت امام الشام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ، ہاتھ رکھنے کا ذکر تو روایتوں میں نہیں ہے لیکن استغفار پڑھنے کا ذکر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دیجئے۔ نماز کوئی گناہ تو نہیں، نماز تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی کیا عبادت ہوگی؟ لیکن اس کے بعد استغفار اس بات پر کہ اس میں جو کمی کوتاہی رہے گی یقیناً ہے، اگر اللہ کی صفات پورے ظاہر ہو جائے تب آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی ہے، قبول کر لیتے ہیں یہ ان کی عنایت ہے، ورنہ منہ پر مار دینے کے قابل ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، ستاری کا معاملہ چل رہا ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت باکمال ہیں، جب پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا۔ اور بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کم سے کم فجر کی نماز پڑھے، یہ ادنا درجے کا تقویٰ ہے کہ آدمی کم سے کم کیا پڑھے؟ بولو، کم سے کم کیا پڑھے؟ فجر کی نماز پڑھے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ادنا درجے کا بھی متقی نہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی ایڈریس ہی نہیں کتاب و سنت میں، وہ ادنا درجے کا متقی بھی نہیں، وہ جسٹ پاس بھی نہیں، وہ فیل، یہ کہ رینک نمبر 1 اعلیٰ درجے پر کامیاب ہونا۔ لیکن جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ جسٹ پاس بھی نہیں، اسے گرفت و مواخذے کا بہت خطرہ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ والمستغفرین بالاسحار، آخری رات میں اٹھ کر کے وہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کتابیں اتاری اللہ نے اور اس میں یہ بتایا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نہ چاند، نہ سورج، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ بت، نہ ملائکہ، کوئی عبادت کے لائق، نہ پیر، نہ قلندر، نہ غوث، کوئی عبادت و سجدے کے لائق نہیں۔ یہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، سجدہ اسی کو سزاوار ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عبادت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس مضمون کو سمجھ لو اچھی طرح۔ عبادت بہت سب سے اعلیٰ درجے کی، بولو عبادت سب سے اعلیٰ درجے کی، انسان تعریف کا بھی مستحق نہیں۔ اس کی کیا تعریف کی جائے جس کے پاس اس کی ایک چیز بھی نہیں؟ سر سے لے کر پیر تک تمہاری اپنی کیا چیز ہے؟ بتاؤ۔ سر پر جو بال ہیں اس میں ایک بال تمہارا اپنا ہے؟ بنا کے دکھو ایک بال۔ جب سارے کا سارا اس کا، پھر تعریف کس بات کی؟ قاضی بیضاوی نے عجیب بات لکھی ہے کہ مخلوق تعریف کی بھی مستحق نہیں ہے تو عبادت کی کہاں سے مستحق ہوتی ہے؟ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شہید اللہ، یہ آیتیں کہتے ہیں کہ یہودیوں کے کچھ علماء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہاں ہے؟ مدینہ آئے، آ کر کے کہا ما اشبہ بالمدینہ، کہہ رہے یہ شہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس میں آخری نبی کے پیدا ہونے کی بات لکھی گئی ہے کتابوں میں۔ انہوں نے کہا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے صحیح اندازہ لگایا، یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ حلیہ اتنا واضح، چہرہ مہرہ، آنکھ ایسی ہوگی، بھویں ایسی ہوں گی، پیشانی ایسی ہوگی،
اور داڑھی ایسی ہوگی، سینہ ایسا ہوگا، دو کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہوگا. اتنی واضح ہر عضو معجزہ تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی کو تو بھی ایسی آنکھیں نہیں دی گئی. عام انسان تو عام انسان، کسی نبی کی ناک بھی تو ایسی نہیں. ہاں، اس لیے کہ حضور صرف نبی نہیں تھے، سید الانبیاء تھے. ہاں، سید الانبیاء سمجھتے ہیں؟ جو انبیاء کا بھی سردار ہو. حضور نبی الانبیاء تھے. ہاں، ہر نبی ایسا ہوتا ہے جس پر امت ایمان لاتی ہے. حضور وہ نبی ہیں جس پر انبیاء بھی ایمان لائے. اس کے بعد انہوں نے کہا حضور قرآن میں وہ آیت بتاؤ جس میں سب سے بڑی شہادت دی گئی ہے. پوچھا انہوں نے حضور کی نبوت کی دلیل معلوم کرتے ہوئے کہ حضور سچے نبی ہیں یا نہیں. تو حضور نے یہ آیت پڑھی. یہ آیت پڑھتے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، حضور کلمہ پڑھا دیجئے. ہاں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے یہ سوال کیا. خیر، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بولو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسے دل کی گہرائیوں سے ماننا، زبان سے کہنا اور دل کی گہرائیوں سے ماننا. لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے. کیا بیمار ہوتا ہے؟ بچہ. ہاسپٹل کو جاتے ہیں، پہلے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک نہیں ٹھیک ہوا پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح؟ ہاں، وہاں بھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک نہیں ٹھیک ہوا تو سب سے آخری جو راستہ باقی رہ جاتا ہے وہ قبروں کا ہے. وہاں جا کر کے مانگتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے. ہمارا ایک بچہ کیا، ایسے لاکھ بچے بھی اللہ کی توحید کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں. اس توحید کے چشمے کو گدلا نہ کرو. عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہے. اعمال کی کمزوریوں سے کوئی نیک آدمی پاک نہیں ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری معاف نہیں ہے. شہید اللہ انہ، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ، ملائکہ نے بھی گواہی دی. سب سے پہلے ملائکہ نے اقرار کیا اور انہوں نے انبیاء تک اس بات کو پہنچایا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، انبیاء کے درمیان یہ پوسٹ مین کا کام کرتے ہیں یہ ملائکہ. آگے فرمایا وہ اولو العلم، اور علم والوں نے، علم والوں سے مراد انبیاء اس کا اولین مصداق ہیں. اگر انبیاء بھی علم والے نہ ہوں تو پھر وہ علم والا کون ہوگا؟ پھر اس کے بعد امت کے علماء اس کا مصداق. ہر امت کے علماء نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود. ہر عالم اعلان کرتا ہوا آیا روز اول سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. شریعت الگ رہی ہر نبی کی، ہر نبی کی شریعت میں مسئلے الگ الگ رہے. اس زمانے کے اعتبار سے، ان کے حالات کے اعتبار سے مسئلے رہے. لیکن یہ مسئلہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس میں یہ ہر نبی کے زمانے میں یہی مسئلہ رہا. ہاں، یہی عقیدہ. کسی نبی کے زمانے میں شرک کو گوارا کر لیا گیا ہو، ایسا نہیں. یہ کہنا ہے، یہ کہہ کر یعنی اس عقیدے میں تسلسل ہے. کیا ہے؟ تسلسل ہے. کسی زمانے میں شرک کو برداشت کر لیا گیا ہو اور اسے گوارا کر لیا گیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بات سمجھانا چاہتا ہے قرآن. وہ اولو العلم، اور پھر اہل علم کا حوالہ دے کر یہ کہتا ہے اہل علم، بہت غور سے سنو میری اس بات کو، اہل علم اگر کسی بات کو رد کر دے تو سمجھنا چاہیے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے. ہر دنیا کی ہر طاقت غلط بات کو تسلیم کر سکتی ہے، لیکن جن کو اللہ نے علماء بنایا ہے نا، بشرطے کہ وہ عالم ہو، جسے عالم کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی زبان میں، وہ غلط بات کو نہیں برداشت کرتا. وہ جان دے گا، جاتے جاتے بھی امت کو صحیح بات کہتے جائے گا.
وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ منصب ہے ان کا، ورنہ ان کی گردن ناپی جائے گی۔ اگر وہ کسی بات کو تسلیم کر لے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا یہی منشا ہے، وہ اولو العلم ہے، اس لیے ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں عیسائیت کا بھی رد ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہیں، یہودیوں کو بھی رد ہو گیا جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تمام مشرکین کے عقائد باطلہ کا اس میں رد ہو گیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا تو کیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا، جیسے مشین کا سوئچ آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، واشنگ مشین گھر میں ہوگی آپ کے، بٹن آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ چلتے رہتی ہے 15 منٹ تک، گر 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 چلتے رہتی ہے۔ آپ کو کھڑے ہو کر کے کچھ کرنا نہیں ہے، بٹن آن کر دیا۔ تو بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیدا تو اللہ ہی نے کیا کائنات کو، لیکن اب کائنات خود بخود چل رہی ہے، سوئچ آن کر کے چھوڑ دیا ہے، اور قیامت تک کیا ہو رہی ہے، خود بخود چلے گی، خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گی۔ قرآن نے اس کا رد کیا ہے، قائما بالقسط۔ یہ بات غلط ہے، پیدا بھی اسی نے کیا اور چلا بھی وہی رہا ہے، اور قائم بالکل پورا کنٹرول میں ہے، نظام اس کے پورا 100% کنٹرول میں ہے۔ بس کمپنیاں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں نا، ڈوب جاتی ہیں کمپنیاں، کہتے ہیں ایسا خدا نہیں ہے، یہ پورا نظام، یہ ایک ایک پتا زمین کا ایک ایک ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے نظروں کے سامنے ہے، اس کی نگاہوں میں ہے، کنٹرول میں ہے، کوئی چیز کا اس کے جو ہے کنٹرول سے قابو سے باہر نہیں ہے۔ آگے فرمایا بالقسط، اور پورے عدل و انصاف کے ساتھ وہ کائنات کو چلا رہے ہیں۔ سمجھے؟ ابھی وہ انتقال ہوا نا ابھی فلمی اداکار کا، ہمیں نام نہیں لیتا ہے، مقدس محفل میں اس کا نام لینا روا نہیں۔ اب سمجھ گئے اشارہ؟ سمجھ گئے؟ تو بعض لوگوں نے ان کے جو بت تھے جن کو وہ پوچھتے تھے، اٹھا اٹھا کر پٹخ دیا، اور یہ کہتے ہیں پٹخا کہ تم نے ہمارے جو ہے وہ کیا ہے فیورٹ اداکار کو تم نے جلدی لے لیا، دوسرے نہیں تھے بوڑھے بوڑھے لینے کے لیے، تم نے ناانصافی سے کام لیا ہے۔ یہ خدا کو اٹھا اٹھا کے پٹخ رہے تھے۔ قائما بالقسط، خدا ایسا نہیں ہے، خدا کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے ماتحت ہے۔ یہ فرماتے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو کیا ہوا، تمہاری عقل ہی کیا ہے؟ کیا خدا کی حکمتیں اس عقل میں آ جائیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ اللہ کا علم سمندر کی طرح ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ پھر دوبارہ دہرایا ہے اس عقیدے کو، لا الہ الا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی 4 چیزیں ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے، اور ایک آیت الکرسی ہے، اور یہ ایک آیت ہے، اس کو آیت شہادت کہتے ہیں، اور ایک چوتھی آیت ہے آگے آ رہی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ 2 آیتیں ہیں، وترزق من تشاء بغیر حساب تک۔ جب یہ 4 آیتیں نازل ہوئی تو ان آیتوں نے اللہ کو کہا کہ آپ ایسی امت پر یہ آیتیں نازل کر رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب یہ آیتیں پڑھیں گے یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی طرف روزانہ 70 مرتبہ دیکھوں گا۔ کتنے مرتبہ؟ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، نہ بھی پڑھیں گے تو دیکھ رہا ہے نا، یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھنے کی نظر رحمت سے اللہ دیکھتے ہیں، نظر رحمت سے اللہ دیکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو آدمی ان 4 آیتوں کو پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی 70 ضرورتوں کو پوری کروں گا، وہ ادنا حل مغفرہ، 70 ضرورتوں کو پوری کروں گا، اس میں سے ادنا ضرورت ان کی مغفرت ہوگی۔ بتائیے، جبکہ مغفرت سب سے بڑی ضرورت ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مغفرت ان کی ادنا ضرورت ہے، اس کے علاوہ اللہ کہیں گے پھر ان کو میں جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، جنت الفردوس میں ان کو جو ہے وہ بساؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے بھائی وہ میں نے اس سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اس آیتوں کے پڑھنے والوں سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کی مغفرت کروں گا، اور میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
اور بعض روایتوں میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہتے ہیں کعبے کے اطراف 360 بت تھے. یہ آیت نازل ہوتے ہی 360 کے 60 سجدے میں گر گئے. سمجھے؟ بت گر گئے اور ہم گرنے تیار. لا الہ الا ہو کہا العزیز، میں بہت زبردست ہوں، میں قدرت میری سب پر محیط ہے، اسی لیے تو معبود ہوں. اس کے بعد حکیم کہہ کر کے یہ بتایا کہ قائمًا بالقسط، لیکن میرے فیصلے یہ قدرت کے تابع نہیں ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کرو. میرے فیصلے قدرت کے تابع نہیں ہے، میرے فیصلے حکمت کے تابع ہیں. ہاں، حکمت کے تابع ہیں. یعنی مثال کے طور پر مالدار بنا دینا، کیا بنا دینا؟ مالدار بنا دینا، ہر آدمی کو بادشاہ بنا دینا، کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے؟ بے شک ہے. لیکن کیا اللہ ہر ایک کو بادشاہ بناتے ہیں؟ ملک کا ایک ہی تو بادشاہ ہوتا ہے. اچھا، کیا ہر آدمی کو لڑکے دینا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ اگر ہر آدمی کو لڑکے پیدا ہو جائے تو پھر شادیاں کرنے کے لیے لڑکیاں کہاں سے لاؤ گے؟ لڑکے لڑکیاں کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس کے فیصلے حکمت کے تابع ہیں. کسی کو مالدار نہ بنانا اس کے بے بس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے ہے. کسی کو جاہل رکھنا یعنی عالم نہ بنانا. جاہل کا مطلب ضروری علم تو سب پر ضروری ہے، بنیادی علم، بیسک. لیکن ہر آدمی بڑا عالم نہیں ہوتا. بڑے عالم تو شہر میں 4 5 10 100 ہی ہوتے ہیں. کئی لاکھ مسلمان ہیں بنگلور میں. کتنے ہیں بڑے علماء؟ مفتی صاحب سے معلوم کر لیجیے بات میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور بھی بہت ساری اہمیت ہے. تو العزیز الحکیم. آگے بنیادی عقیدہ اور ایک بیان کر رہے ہیں اللہ. کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا ترجمہ غور سے سنو. بلا شبہ دین تو بس اسلام ہی ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بلا شبہ دین تو بس اسلام بھی نہیں، اسلام ہی ہے. میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی بیوی ہوں. بچوں کو بھیج دو. میں تیری ہی بیوی ہوں. اگر کوئی کہے میں تیری بھی بیوی ہوں تو بولو، ان کو چھوڑ دو بچوں کو. میں تیری بھی بیوی ہوں یا تیری ہی، دونوں فرق نہیں ہے؟ نہیں ہے. بھی اور ہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ترجمہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ارے کوئی فرق نہیں، یہ سب راستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے. یہ نعرہ سیاست دانوں کا ہے، دھوکے میں مت آؤ. دین اس جگہ سے جو لوگ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں رات دن. اب تو میں کہنے لگا ہوں، یہ اللہ کرے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ علماء کی شان میں گستاخی نہ ہو. اگر بے ادبی نہ ہو تو منصب کے تقاضے کے تحت مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دین بڑے علماء سے لو جو 24 گھنٹے قرآن و حدیث کے سمندر میں غرق ہیں. ہاں، ایک ہی ہے بس دین اسلام ہے. نہیں وہ عیسائیت، یہودیت اور بھی جتنے ہیں میں نام نہیں لیتا، یہ سب راستے ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے. راستہ بھی طے ہے، منزل بھی طے ہے. کون کہتا ہے کہ سب کی منزل ایک ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک بات کہوں ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی کیوں ہے جب منزل سب کی ایک ہے؟ تو پابندی کیوں ہے؟
میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہر پہلو سے تائید نہیں کرتا، اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ جس انداز سے دیگر مذاہب کا مطالعہ اور پھر اسلام کا مطالعہ کر کے، وہ البتہ اس کو اپنے مطالعے پر بڑا اعتماد تھا، اس درجے اعتماد بھی نقصان دہ ہے، اس درجے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو کہے کہ بھی بڑے علماء سے پوچھ لو، جس سوال کا جواب میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تو میں عیسائی بن جاؤں گا۔ یہ اپنے مطالعے پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ ایک بات ذاکر نائک میں ہے، اس سوال کا جواب اگر میں نہیں دیا تو میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکا تو میرے سے بھی بڑے علماء ہیں، وفوق کل ذی علم علیم۔ اللہ نے ایک سے ایک بڑا عالم پیدا کیا، جیسے ایک انجینئر سے ایک دوسرا انجینئر بڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر بڑا ہوتا ہے، پروفیسر سے بھی بڑا پروفیسر ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کو معلوم ہے کہ اگر دلائل کو ٹیلی کرنے کا جو سلسلہ اس نے شروع کر رکھا تھا تو غیر مسلم کے دل کہیں، اس لیے کہ اسلام ہر زمانے میں، دیکھو بہت غور سے سنو اس بات کو بھی، اسلام ہر زمانے میں ایسا تو ہوا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے پاس حکومت رہی ہو، ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اسلام جب سے آیا ہے آج تک ہر لمحہ دلائل کے اعتبار سے تمام مذاہب پر غالب رہا ہے۔ دلائل کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکی آج تک، کوئی مائی کا لال نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اسلام ہی دین ہے۔ آگے کہتے ہیں مختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب یہود ہو نصارہ ہو کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، اسلام کو نہیں مانا، کہتے ہیں الا من بعد ما جاءہم العلم، یہ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ جہالت کی بنیاد پر یہ اختلاف نہیں تھا، یہ شبہ کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا، بغیم بینہم، یہ حسد کی بنیاد پر اختلاف تھا، یہ تکبر کی بنیاد پر اختلاف تھا کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری آمدنیاں ختم ہو جائے گی۔ تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے، تکبر راہ حق کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک بات کہوں، تم برداشت کرو گے؟ بولو، برداشت کرو گے؟ ابھی مسلمانوں میں جتنے لوگوں کو علم نہیں ہے نا، اس کی بنیاد تکبر ہے، ان کو جہالت برداشت ہے، علماء کے سامنے جا کر ادب سے بیٹھنا گوارا اب بھی نہیں ہے۔ اچھا ہوا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے تو ان کا تکبر انہیں اسلام لانے سے روکتا۔ تکبر اتنی بڑی رکاوٹ ہے راہ حق کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی عزت کیا عزت ہے، دنیا کی ذلت کیا ذلت ہے، ختم ہو جائے گی، سانسیں چل رہی، جس وقت سانس رک جائے ختم قصہ۔ سانس رک گئی، چلا گیا۔ بغیم بینہم، قرآن کہتا ہے، اس صفت کو لاتا ہے خاص طور سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آیتیں دو قسم کی ہیں۔ کتنے قسم کی ہیں؟ یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں، اور یہ بھی آیتیں ہیں۔ سورج ایک آیت ہے، چاند ایک آیت ہے، ستارہ ایک آیت ہے، رات ایک آیت ہے، دن ایک آیت ہے، انسان خود ایک آیت ہے، اس کی آنکھ ایک آیت ہے، کان ایک آیت ہے، اس کی ناک ایک آیت ہے، اس کا دل ایک آیت ہے، اس کے اندر جو لیور ہے وہ ایک آیت ہے، اس کی جو کڈنی ہے وہ ایک آیت ہے، غور کر، سمندر ایک آیت ہے، پہاڑ ایک آیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہے کتاب ہدا اور ایک ہے کتاب کائنات۔ دو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں فإن اللہ سریع الحساب، تو وہ کان کھول کر سن لے، اللہ تعالیٰ جلد سے حساب لینے والے ہیں، جلدی سے حساب لینے والے ہیں۔ قیامت قریب ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھو، یہ کہا، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب میدان محشر میں حساب لیں گے تو وہ بہت جلدی نمٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ قدرت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، تمام لوگوں کا کیا حالات ان کے سامنے ہیں،
چھوٹ کر کہاں جائے گا؟ ہر آدمی کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی. پورے انسانوں کا اللہ تعالیٰ اگر 1 منٹ میں حساب لے لے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے، اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، فیصلہ کرنے میں دیری بھی نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.